اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی قابل احترام معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت اور سچے دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت اور سچے دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ اور میں دعا کروں گا کہ یا اللہ، جتنے بھی گمراہی کا شکار ہو کر اپنا ایمان لٹوا چکے ہیں یا ابھی تک اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دے، اور مرتے دم تک اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ فرما دینا۔ دوستو، کل ہم نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کچھ باتوں پہ مذاکرہ کیا تھا، لیکن ابھی وہ ابتدائی تھا، اس میں بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ وہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ بہت سے دلائل ہیں، اور بہت سے جو اعتراضات اجرائے نبوت پر وہ دلائل جو پیش کرتے ہیں ان کے بہت سارے جوابات ہیں، لمبی چوڑی تحقیق ہے۔ لیکن خلاصہ کل کی بات کا یہ ہے کہ جو قادیانی یا منکر ختم نبوت کا کوئی بھی گروہ ہے اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہے، ایک بات پہ یہ سارے متفق ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور امت مسلمہ ساری ایک بات پہ متفق ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ سارے ایک بات پہ متفق ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ اب مختلف گروہوں کے ہاں مختلف انداز سے جاری ہے۔ کچھ گروہوں کے ہاں شریعت بند ہے، نبوت جاری ہے۔ کچھ کے ہاں شریعت بھی بند نہیں ہے، شریعت کا دروازہ بھی کھلا ہے، شریعتیں بھی آتی رہیں گی اور رسول بھی آتے رہیں گے۔ آج کے سیشن میں جو ہم تھوڑی سی جلدی سے بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو گروہ کام کر رہے ہیں نبوت کو جاری قرار دے کے، ان میں ایک گروہ جس کا کل تعارف ہوا وہ قادیانی گروہ ہے، کیونکہ قادیان کی بستی سے شروع ہوا تھا۔ قادیان آج بھی چھوٹا سا شہر ہے قادیان انڈیا میں، اور اس لیے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، اس نے وہیں کام کیا، وہیں فوت ہو گیا قادیان کی بستی میں، تو اس لیے وہ قادیانی کہلاتا ہے۔ باقی وہ پھیلاؤ اس بستی سے شروع ہوا، اور اس وقت 216 ممالک میں یہ قادیانیت پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے 216 ممالک میں پھیل گئی ہے۔ یہ سرطان، یہ کینسر 216 ممالک میں پہنچ گیا۔ پہنچا کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کا دروازہ بند قرار دیتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ شریعت بطور شریعت کے اسلام کو ہی استعمال کیا انہوں نے، اور کہا کہ اب یہ شریعت ہمارے پاس ہے، اب ہم صاحب شریعت ہیں، اسلام کی شریعت والے، اور یہ باقی سارے اس سے محروم ہو چکے ہیں، یہ باقی سارے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں۔ ہر قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، احمدی مسلمان کہتا ہے، پوری دنیا میں اپنا تعارف اسلام کے نام سے کراتے ہیں، عبادات یہی اسلامی کرتے ہیں، جس طرح ہم حلال حرام جس طرح ہمارا ہے ان کے ہاں بھی وہی ہے۔ یہ ہے گہرائی کے ساتھ سمجھنا فتنے کو، صرف لانتی بےایمان دھوکے باز کہہ دینا، اتنا سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہمیں پورا پتہ ہو کہ نمازیں وہ پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، تہجد بھی، روزے بھی، حج، زکوٰۃ، حلال حرام ایک ہے، سب کچھ اسی طرح ہی ہے، جمعے بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہیں؟ یہ کوئی بتائے گا جلدی سے ایک جملے میں؟ ہاں، ایک بات، دوسروں کی تکفیر، ساری امت مسلمان کو کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ ہاں، ہاں بالکل، ماشاءاللہ ساروں نے ایک ایک بات بتا دی، تقریباً بات مکمل ہو گئی کہ کسی بھی ایک اسلامی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔
اعمال نہیں چھوٹے ان سے، اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ وہ وہاں اپنے آپ کو بے ایمان سمجھتے ہوئے وہاں کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے وہاں کھڑے ہیں۔ لیکن ان کے علماء اور احبار کو تو پتہ ہونا چاہیے، جو ان کے علماء اور احبار اور جو وہ رہبان وہ جو ان کا سیاسی پارٹی ہے نا، سیاسی والا گروہ ہے وہ البتہ، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ساروں کو شرح صدر ہو کہ ہم غلطی پر ہیں اور پھر کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ منافقانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ اب جو وہاں 8 سال پڑھ کے عالم بن کے اسے حق سمجھ کے اس کا دفاع کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اسے حق سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ وہی بات، جیسے کل ایک بات کی تھی کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کے دور میں، خیر القرون کے دور میں ہمیں 2 منظر دکھا دیے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ من سب نبی فقتلوا، یہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری، دوسرا منظر اللہ نے ہمیں دکھایا آقا کے دور میں، دوسرا منظر جو دونوں توبہ طائب ہو گئے، دونوں نے توبہ کر لی، تو توبہ کی طرف آمادہ کرنا، رہنمائی کرنا، دعوت دینا، بات پہنچانا، بات پہنچانے کا سلیقہ آقا علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ سمجھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، اور قرآن میں بھی اللہ نے کھول کھول کے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بالحکمہ، ادعو الی سبیل، اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، انوا نہیں، غصے سے نہیں، جلال سے نہیں، اپنے علم کے زور پہ نہیں، حکمہ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ماشاء اللہ، آپ عربی بھی پڑھ، وہ اگلا درجہ پھر بھی بتا دیا، بھئی یہ بھی نوبت آ جاتی ہے، وجادلہم، وہ اگر نوبت آ جاتی ہے مجادلے پہ بھی، اگر تھوڑی سی بحث پہ بھی نوبت آ جاتی ہے، وجادلہم باللتی، وہ بھی حسن ہو، ہمیں غصے سے آنکھیں لال ہو رہی ہوں اور ہمیں جلال آ رہا، اور یہ وہ، اور اس سے 50 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اس کو اتنے دلائل دے دیے، یہ خبیث ابھی بھی ماننے پہ نہیں آ رہا۔ بھائی میں ٹھیکیدار ہوں منوانے پہ، منوانے کا ٹھیکہ نہیں دیا اس امت کو، پہنچانے کا ذمہ داری دی ہے اور اس کا سلیقہ سمجھا دیا ہے۔ تو قادیانیت بدترین کفر ہے، قادیانیت بدترین کفر ہے، بلکہ یہ سادہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی قادیانی سے پوچھیں گے اسلام، میں احمدی مسلمان ہوں، یورپ کے تمام ملکوں میں وہ اپنا تعارف اسلام کے نام سے کرا رہے ہیں، اور کتنی ہلاکت خیز چیز ہے کہ ایک عیسائی ان کی بیت الذکر سے اذان کی آواز سنتا ہے، ان کی مسجد سے، قادیانیوں کی مسجد سے اذان کی آواز سنتا ہے، قرآن کی تلاوت، نمازیں پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مسجد کا مینار دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اسلام ہے، آتا ہے، اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ ادھر آ جاتا ہے۔ کئی عیسائی قادیانی ہوئے اسلام سمجھ کے، افریقہ کے ملکوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک خطرناک فتنہ ہے، سادہ کفر نہیں ہے۔ فتنے کا لفظی ترجمہ آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بہتر، فتنے کا مطلب ہی ہے آزمائش میں پڑ جانا، آزمائش میں پڑ، انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ ابھی میں دوستوں کو بتا رہا تھا، کئی جگہ ایسا ہوا کہ بعض بچیوں کا رشتہ قادیانی وہ نہیں کرتے، لیکن بعض ڈھیلے ڈھالے قادیانی مسلمانوں میں کر بھی دیتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے قادیانی، ورنہ جماعت کا آرڈر یہ ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ جماعت کے اندر، باہر حرام ہے کرنا۔ ہر قادیانی کے لیے حرام ہے کہ کسی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے، ہر قادیانی کے لیے حرام ہے کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھے۔ جیسے ہمیں ہمارے لیے حکم نہیں عیسائی کا جنازہ پڑھیں، عیسائی کے ساتھ رشتہ نہ تھا، جبکہ وہ اہل کتاب کو تو اجازت ہے۔ ہاں اتنی اجازت قادیانی دیتے ہیں کہ بھئی ہاں کسی مسلمان کی بچی اگر کوئی رشتے میں آتی ہے تو لے لیں، ٹھیک ہے، کل کو تربیت کرنے سے، ذہن سازی کرنے سے وہ مسلمان احمدیت پہ شامل ہو جائے گی، حقیقی اسلام پر ایمان لے آئے گی۔ بالکل وہ کہتے ہیں عیسائیت والی پوزیشن پہ چلے گئے اس وقت مسلمان، یہود والی اور عیسائیت والی پوزیشن پہ چلے گئے مرزا قادیانی کے آنے پہ، کہتے ہیں پیغمبر کو، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے نا ہمارا، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ پر ایمان ہے قادیانیوں کا، لیکن اس وقت عملی جو تشریع قرآن جو شریعت کی مرزا قادیانی نے کی ہے اس پر عمل ہوگا، جس میں بہت سارے مسائل اختلافی بھی ہیں، کچھ عام مسائل میں بھی، کچھ انہوں نے ہمارے مختلف جو اسلامی گروہ ہیں، فرقے ہیں، کچھ مسائل ان سے لیے ہیں، مثلا طلاق کا مسئلہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں والا ہے،
جمعہ اہل حدیث طریقے پہ پڑھتے ہیں، نماز حنفی طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ مسائل حنفیوں والے ہیں، کچھ اہل حدیثوں والے ہیں، کچھ اہل تشیع والے ہیں، نماز جمع کرنا اہل تشیع والا ہے، وہ اس طرح ایک مرغوبہ سا اس نے بنا کے ایک، اور دیگر بھی کئی چیزوں میں سر سید کے پیروکار ہیں، کیونکہ ابتدا میں یہ سر سید سے متاثر تھے سارے۔ اصل میں وقت ہوتا تو تفصیل سے نا تھوڑی سی بات ہو جاتی کہ اس کے جو رفقا تھے، ابتدائی رفقا، ان میں زیادہ تر وہ کس قسم کے لوگ تھے جو اس پر ایمان لاتے گئے نا۔ مثلا حکیم نور الدین جو اول خلیفہ بنا، وہ عالم دین تھا بہت بڑا، اہل حدیث مکتبہ فکر کا بہت بڑا عالم دین تھا حکیم نور الدین، اور اس کے نام کے ساتھ آج بھی وہاں لکھا جاتا ہے الحاج حاجی الحرمین حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مرزا قادیانی کی زندگی پر جو احمدیت میں شامل ہوا اور مرزا قادیانی پر ایمان لایا، اس کو وہ صحابی کہتے ہیں، تو وہ اچھا اسی طرح اپنا وہ مفتی صادق اور ایک سیالکوٹ کے تھا، بہت خوش الحان مقرر تھا، وہ اسی طرح۔ اچھا یہ پہلے سر سید سے متاثر ہوئے تھے اس کے رفقا، لیکن اس نے ایک درمیانی راستہ نکالا تو وہ پھر سارے اس کے ساتھ جڑ گئے۔ کچھ دہریت کی طرف جاتے ہوئے لوگ وہ بھی اس کے ساتھ جڑ گئے۔ جیسے ایک مثال دوں گا سمجھنے کے لیے کہ جیسے دہریت کی طرف جاتے ہوئے کئیوں کو غامدی نے سنبھال لیا۔ بہرحال اختلاف 100 چیزوں میں اس کے ساتھ ہے، 100 باتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن کچھ موافقت یہ ہے کہ کئی دہریت کی طرف گئے ہوئے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ چپٹا لیا۔ تو کئی لوگوں کے کئی لوگ مجھے ملے، اس نے کہا میں تو دہری ہو چکے تھے، غامدی کی وجہ سے ہم تو دوبارہ ایک اسلام ایک دائرہ جس طرح کا بھی ہے غامدی کا اسلام، بہرحال ہم ایک اسلام کا نام لیتے ہیں، تو وہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اس کے ساتھ چپک گئے۔ اچھا اس کو پھر آگے مشاورت کے ساتھ مسیح موعود، مہدی موعود، وہ آہستہ آہستہ دعوے شروع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا سر سید بھی قائل تھا، پہلے بھی اور بھی اس وقت کے اور بھی کئی قائل تھے، پرویز بھی قائل تھا، اور یہ اس وقت کے جو اہل قرآن تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ وہ دلائل اس نے وہاں سے لے لیے مرزا قادیانی نے۔ سن 91 میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا۔ بس اتفاقاً ہم اپنے اس دوسرے موضوع کی طرف آ گئے جو کل کرنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بس ٹھیک ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا مرزا قادیانی نے سن 1891 میں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، مسلمانوں تم جس عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر پہنچا رہے ہو اوپر کوئی گیا نہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی مسیح ہندوستان میں، مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی مسیح ہندوستان میں، چھوٹا سا کتابچہ، اس میں ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو حالات پیش آئے، ان کو جو سزا سنا دی گئی، تو سزا سنانے کے بعد قید کر دیا گیا اور پھر ایک دفعہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن ان کا کوئی تہوار تھا تو اس لیے پھر انہوں نے کچھ دیر تو لٹکے رہے، صلیب چڑھا دیا گیا اور پھر اس کے بعد جب اتارا گیا لیکن ان میں ابھی سانس تھا۔ اب یہ مرزا صاحب کو کسی نے پتہ نہیں کیسے اطلاع دے دی کہ ابھی وہ سانس باقی تھا، وہ اتار لیا گیا اور ان کو دفنا بھی دیا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں مرزا صاحب کو کیسے اطلاع ملی۔ تو عیسائیوں کو تو آج تک یہ خبر نہیں ملی، عیسائی تو اسی بات کہتے ہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا، دفنا دیا گیا، 3 دن بعد وہ زندہ ہو کے پھر آسمان پہ چلے گئے۔ لیکن مرزا صاحب کو کسی نے یہ بریکنگ نیوز جو آ گئی نا بیچ میں کہ بھئی جناب یہ ابھی کچھ سانس باقی تھے، اتار لیا گیا، دفنا بھی دیا گیا، پھر ہواری نکال کے لے گئے، زخموں پر لگاتے رہے، زخم ٹھیک ہو گئے۔ یہ وہ کہانی لکھ رہا ہے مسیح ہندوستان میں اپنے کتابچے میں، زخم ٹھیک ہو گئے، پھر وہ ہجرت کر کے کشمیر کی طرف چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اس نے ہجرت کروا کے کشمیر کی طرف پہنچا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کشمیر کے محلہ کشمیر کا جو سری نگر ہے، سری نگر کا جو محلہ خان یار ہے، اس میں ایک قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ایک اس کا ساتھی تھا عبداللہ کشمیری، مرزا قادیانی پر ایمان لایا ہوا تھا عبداللہ کشمیری، کشمیر کا تھا۔ اس سے کہا تھا کہ ذرا تم وہاں اپنے کشمیر میں تحقیق کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی نا قبر کی کوئی۔ اس نے کوئی تحقیق کی، تحقیق کر کے اتنا سا بتایا اس نے، عبداللہ کشمیری، مزے کی بات اس کے متعلق ابھی میں آپ کو سناؤں گا۔ عبداللہ کشمیری نے صرف اتنی سی بات لکھی کہ وہ حضرت صاحب خط کے ذریعے کہ یہاں ایک بہت پرانی قدیم سے ایک قبر، ایک مزار چلا آ رہا ہے،
یوز آصف کے نام سے ایک مزار چلا آ رہا ہے، تو شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرف آ گئے اور یہ وہ، تو ہو سکتا ہے یہ قبر ہو، بس اس نے اتنی سی بات لکھی۔ تو حضرت صاحب کا کتابچہ مکمل ہو گیا، انہوں نے کہا بھی سری نگر کے ملا خان یار میں یوز آصف کے نام سے جو قبر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کتابچہ مکمل کر کے چھپ کے ٹھکا ٹھک آ گیا باہر، اعلان ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ علماء نے کہا کہاں سے فوت ہو گئے؟ اس نے کہا قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں نے تجھے وفات دی، ورافعو کا، پھر میں نے بلند کیا تو کہتے اس نے درجات بلند کیے، وفات دے کے درجہ بلند کر دیا۔ اس نے کہا توفی کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب وفات ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ اصول بنایا کہ بھئی توفی کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ وفات کا معنی ہے۔ تو پھر فلما توفیتنی یا عیسیٰ انی، 30 آیتیں اس نے نکال کے آہستہ آہستہ پیش کیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان 30 قرآن مجید کی آیات کی روح سے فوت ہو گئے۔ خواتین بھی ہیں نا، ٹھیک، کل مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اپنے حساب سے چلتا رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ اس نے یہ 30 آیات کو تختہ مشق بنایا، جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توفی کا لفظ آیا۔ اب توفی پہ لمبی بحثیں ہیں۔ اب یہ توفی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ موت کے لیے عربی میں حقیقی معنوں میں یہ توفی نہیں استعمال ہوتا۔ اصل جو لفظ ہے موت کے لیے وہ موت ہی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ یہ بعض دفعہ یہ استعمال ہو جاتا ہے، لفظ توفی کا استعمال کر لیا جاتا ہے فوت ہونے والے کے لیے بھی، لیکن یہ اس کا حقیقی لفظ نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا، فلاں فوت ہو گیا، بعض کوئی بزرگ ہستی فوت ہوتے ہم کہتے ہیں وہ انتقال فرما گئے، میرے دادا جی انتقال فرما گئے۔ اب انتقال کا لفظ یعنی موت پر بولے جانے والا حقیقی لفظ تو انتقال نہیں ہے نا اردو میں، یہ تو کبھی کبھار ہم احترام کے لیے کسی کے لیے بول جاتے ہیں انتقال فرما گئے، فلاں حضرت انتقال فرما گئے۔ اصل لفظ تو موت بولا جاتا ہے، وفات بولا جاتا ہے، موت بولا جاتا ہے، لیکن کبھی اچھا انتقال، اب ہم اس میں پٹواری بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زمین کا انتقال میں نے کر دیا ہے، انتقال چڑھا دیا ہے، پٹواری بھی اکثر کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ حقیقی لفظ نہیں ہے موت کے لیے استعمال ہونے والا۔ اسی طرح اردو زبان میں، وہاں پہ عربی زبان میں توفی کا لفظ حقیقی معنوں میں نہیں ہے، کبھی کبھی موت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کہ انتقال والا لفظ ہم فوت کے لیے بھی، فوت ہونے والے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے فارمولہ بنا لیا کہ بس یہ توفی کا لفظ وفات کے لیے ہی استعمال ہوگا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جہاں جہاں قرآن مجید میں 30 آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا لفظ استعمال ہوا تھا، اس نے وہ آیتیں پیش کرنی شروع کر دی، اور اپنی ہر کتاب میں وفات مسیح، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو اب جب سوال ہوا کہ بھئی وہ فوت ہو گئے، اوپر گئے نہیں، اوپر سے آنا نہیں، اور پھر کتابچہ جو لکھا اس نے مرزا قادیانی نے مسیح ہندوستان میں، اس میں پوری کہانی بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ بھی چڑھوا دیا، پھر جلدی سے اتروا دیا، تدفین کرا دی، پھر وہاں سے حواری لے گئے اور کشمیر کی طرف لے گئے، محلہ سری نگر، وہاں خان یار میں تدفین کروا دی، ساری باتیں۔ ہاں، عبداللہ کشمیری والا میں آپ کو لطیفہ سنانے لگا تھا، جس عبداللہ کشمیری جو اس کا صحابی تھا مرزا قادیانی کا، کشمیر کا، جس نے صرف اتنی سی بات لکھی تھی، وہ بعد میں تھوڑا عرصہ بعد اس کو ایک بہائی عالم ملے۔ بہائی گروہ کا تعارف آپ کو ہے؟ ہاں، نہیں، کل تو موقع نہیں ملا۔ ویسے خورشید صاحب کل صحیح کہہ رہے تھے کہ کورس 3 دن کا ہونا چاہیے، 2 دن میں بات نہیں پوری ہوتی، اور میری 12:45 پہ ہم نے ٹکٹ بھی لے لی ہے، اور بھاگنا بھی ہے، اور پیچھے مڑ کر ہی دیکھنا ہم نے، ملتان کی طرف جانا ہے، بڑا ضروری ہے ایک۔ تو یہ عبداللہ کشمیری تھوڑے عرصے بعد بہائی ہو گئے، یہ بھی امام مہدی کی جماعت ہے، امام مہدی اور مسیح وہاں دونوں آئے ہوئے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی نے دونوں دعوے اپنے لیے چن لیے کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے نہیں، فوت ہو گئے تھے، نیچے آنا نہیں، امت میں سے یہ ایک مسیح پیدا ہونا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا گروہ جس کا میں نے ذکر کیا نا، بہائی گروہ، یہ 1844 میں قائم ہوا۔ یہاں امام مہدی آیا پہلے 1844 میں،
اس کا تعارف بعد میں کرائیں گے، ورنہ یہ بیچ والی بات رہ جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات والی رہ جائے گی، اس طرف چل پڑے تو۔ لیکن اگر بھول جاؤں تو یاد دلانا بہائیت کا تعارف نا۔ تو دوسرا یہ دوسری جماعت ہے جو پاکستان میں موجود ہے، بہائی گروہ، پاکستان میں دعوت کا کام کر رہی ہے اور رجسٹرڈ ہے پاکستان میں بطور اقلیت کے۔ اسلام کو منسوخ قرار دیتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ اب دین بہائی چلے گا پوری دنیا میں، اسلام منسوخ ہو گیا۔ تو عبداللہ کشمیری بہائی ہو گیا، صحابی جس نے اطلاع دی تھی مرزا قادیانی کا، یہ بھائی ہو گیا۔ بعد میں اس نے مرزا قادیانی تو فوت ہو گیا، بشیر المحمود کا دور چل رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا نا کہ میرے نام سے یہ کتاب میں حوالہ درج کر کے اور ساری چیزیں یہ لکھ دیں مجھے میری گواہی بنا کے، تو اس نے ایک پورا خط لکھا، پورا خط لکھ کے قادیان بھیجا بشیر المحمود کو، جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا، مرزا بشیر قادیانی کا بیٹا بھی تھا۔ تو اسے خط لکھ کے بھیجا کہ بھائی میں نے کب کہا تھا کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ میں نے تو کہا ایک قدیم سے پرانی قبر چلی آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہو۔ میں تو اپنی ایک رائے پیش کی تھی، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، جبکہ میری طرف منسوب کر کے حضرت صاحب نے یہ لکھ دیا کہ یہ انہوں نے تحقیق کر کے یہ بات بتائی ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو وہ بھائی ہو گئے تھے بعد میں۔ تو مرزا قادیانی نے یہ کہانی بنائی مسیح ہندوستان میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہندوستان میں پہنچا کے کشمیر میں صلیب بھی چڑھوا دیا۔ اب ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلیب نہیں دے سکے۔ صلیب دینا چاہتے تھے یہود، سزا صلیب کی سنائی گئی تھی عدالت سے، تو اللہ انکار فرما رہے ہیں کہ صلیب کا انکار ہو رہا ہے کہ صلیب وما صلبوہ، صلیب نہیں دے سکے۔ اچھا صلیب سے ہی بندہ قتل ہو جاتا ہے، یعنی فوت ہی ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ نے یہ لفظ قتلوہ کا بھی بولا کہ وما قتلوہ، یہ قتل بھی نہیں کر سکے، وما صلبوہ، صلیب بھی نہیں چڑھا سکے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا انکار کیا۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے بتا دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اٹھا لیا۔ اب مرزا قادیانی کا ایک تو اللہ نے بتایا کہ صلیب سے انکار، کہ صلیب نہیں دے سکے، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے صلیب چڑھے، صلیب ایک دفعہ چڑھا دیا گیا۔ ایک تو یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے کہ قرآن کچھ اور بتا رہا ہے اور ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رفع کا جو مطلب ہے اس پر انہوں نے بحثیں اٹھائی ہیں مرزا قادیانیوں نے بھی، کہ رفع کا مطلب درجات کی بلندی ہے، درجات کی بلندی کے لیے رفع استعمال ہوتا ہے۔ تو جسمانی اٹھا لینا، اس میں آسمان کا لفظ کہاں ہے؟ آسمان کا لفظ دکھاؤ۔ تو آسان سی بات ہے کہ جب صلیب کا بھی انکار ہو رہا ہے، قتل کا بھی انکار ہو رہا ہے، تو کہاں گئے عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام گئے کہاں؟ سزا تو انہیں صلیب کی ہوئی تھی اور قید بھی کر لیے گئے تھے۔ کئی قادیانی سے میں نے سوال کیا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام قید کر لیے گئے تھے، یہ بات مانتے ہو کہ ہاں؟ سزا کیا ہوئی تھی؟ صلیب کی۔ تو پھر میں نے کہا اللہ انکار کر رہا ہے، ہمیں اللہ بتا رہے ہیں، ہمیں تو اس دور کا ہمیں تو کوئی خبر نہیں ہے، نہ اس دور کی کوئی ریکارڈنگ پڑی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہمارا نہیں ہے، عیسائیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ انہی سے روایتیں چلیں گی، عیسائیوں سے ہی، یہ انہی کی روایتیں ہیں۔ مسلمان تو میں نے کہا ہماری پیدائشی بہت بات کی ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے، تو اس کے گواہی یا عیسائیوں کی بات سنی جائے گی۔ اچھا عیسائیوں کی روایتیں چلتی چلتی اللہ کہتا ہے بدل گئی، انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، تو اب ہمارے پاس محفوظ ذریعہ جاننے کا کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ تو اب اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ صلیب نہیں دے سکے، قتل بھی نہیں کر سکے۔ اس پہ کبھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا صحیح۔ میں نے کہا اس پہ بات کریں، نہیں وہ رفع کا بات، میں نے کہا رفع کو چھوڑو، رفع تو بعد میں ہوگا نا، رفع تو بعد میں ہوگا، پہلے تو صلیب کا سناؤ نا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے مسیح ہندوستان کتاب میں کہ ایک دفعہ صلیب چڑھا دیے گئے، تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام قید ہو چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ صلیب چڑھا دیے گئے، اللہ کہہ رہے نہیں چڑھا سکے صلیب۔ اب اللہ کی بات مانیں یا مرزا صاحب کی بات مانیں، مجھے سمجھا۔ اس میں پھر کئی قادیانی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ واقعی نہیں کہتے رفع، میں پھر رفع کی طرف جا رہے ہو، اور رفع کا بعد میں آئے گا نا، پہلے یہاں جو قید ہو چکے ہیں، یہاں جو قید ہو گئے سزا صلیب کی ہوئی ہے، اور اللہ نفی بھی صلیب کی کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھاؤ۔ اس پہ کئی قادیانی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ بھاگتے ہیں رفع کی طرف، کہ رفع کی تعویلیں پیش کی ہیں انہوں نے، قرآن کی دوسری آیت
قرآن کی دوسری آیاتوں کو پیش کر کے دیکھو، یہاں رفع کا مطلب درجات کی بلندی ہے. ایک دو آیتیں کسی کے ذہن میں شاید آ گئی ہوں رفع کی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور دوسری کہ ذکر بلند کیا. یہ وہ درجات کی بلندی ہے رفع کا مطلب. وہ کہتے ہیں امت مسلمہ کو رفع کا مطلب میں دھوکہ لگ گیا، توفی کا لفظ سمجھنے میں دھوکہ لگ گیا. مرزا قادری نے کہا کہ امت مسلمہ کو توفی کے لفظ کو سمجھنے میں دھوکہ لگ گیا، رفع کے لفظ میں دھوکہ لگ گیا. اور آگے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اوپر اللہ نے پہنچایا ہے تو اللہ نے نازل بھی کرنا ہے، ہمیں آقا نے یہ بتایا. کہتے ہیں نازل ہونے کی قرآن کی آیت دکھاؤ. میں نے کہا تمہیں رفع کی دکھا رہے ہیں، صلیب سے انکار دکھا رہے ہیں، پہلے ان عقیدوں پہ بات کرو نا. بھاگ کے اتر جاتے ہیں جس کی تعویلیں پیش کی ہوتی ہیں. جماعت نے، قادری جماعت نے جس چیز کی تعویلیں پیش کی ہوتی ہیں بھاگ کے اتر جاتے ہیں. میں انہیں پھر واپس لے آتا ہوں کہ نہ بھائی ادھر آئیں، پہلے یہاں اس چوک پہ، اس چوک کو کیسے کراس کریں گے آپ؟ اس اشارے کو کیسے کراس کریں گے؟ یہ تو اشارہ ابھی تو سرخ بتی جل رہی ہے، ادھر تو پہلے گرین بتی جلائیں تو پھر یہاں سے آگے جائیں گے نا. تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہی ہے، ہم الجھ پڑتے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں، ہم آگے الجھ پڑتے ہیں. او بھائی اس کو یہیں پہ پہلے اشارے پہ روکے نا کہ یہ جو اشارہ بھائی یہاں گرین بتی جلاؤ گے تو پھر آگے جائیں گے نا. تو یہ ایک یعنی کہ کسی بھی شکار، یہ خاص طور پہ قادیانی سے بات کرنے کا سلیقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ وہیں بھاگتا ہے جو تعویلیں اس نے سنی ہوتی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ چلاکی ہو رہا ہے، یار چلاکی ہے یار، یہ اپنی جگہ سادگی میں وہ جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ اس نے سارے تو لینے ہیں نا. تو ہم اس پر ترس کھاتے ہوئے ہم اسے کہیں کہ بھائی یہ جو آپ اشارہ غلط کراس کر رہے ہو یہ بنتا نہیں ہے، پہلے یہ سمجھاؤ. رفع کی طرف بعد میں جائیں گے اور نزول کی طرف بعد میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں بھائی نزلہ کا مطلب تو مسلمان، میں نے کہا نزلہ کا مطلب بعد میں آئے گا. وہ انزلنا الحدید اور مثالیں دینے شروع کر دیں گے فوراً کہ اللہ نے لوہا نازل کیا تو لوہا ایسے اوپر سے ٹپکا تھا، فلاں ہے. یہ جو دلائل ڈالے ہوتے ہیں جماعت نے، مربیان نے بار بار سنا کے کہ مسلمانوں کو دھوکہ لگ گیا توفی کے لفظ سے، رفع کے لفظ سے، نزلہ کے لفظ سے. کہ نزلہ کا مطلب ضروری نہیں کہ اوپر سے ہی نازل ہونا. وہ چوپایوں کا ہے آیت، میری ذہن سے فوری نکل گئی. چوپایوں کے بارے میں قرآن میں آیا تھا کہ ہم نے نازل کیا. لوہے کے بارے میں انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا. کہتے چوپائے اوپر سے ٹپکے تھے، یوں اوپر سے آئے تھے، لوہا اوپر سے یوں آیا تھا. تو وہ اس پر لوہے کے بارے میں تو شاید سائنس اس نے کچھ تفصیلات سائنس نے دی ہیں. نہیں ابھی کچھ کہتے بھی ہیں ہاں کہ لوہا شاید اوپر سے گرا ہے. جی وہ یہ کہہ رہا ہوں. چلو اس طرف نہیں جاتے. ہاں بالکل اس طرف نہیں جاتے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی نزلہ کی طرف بعد میں جائیں گے، رفع کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے یہ سمجھو. وہ وہیں پہ جب انہیں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے نا، اصل میں بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب توجہ دلائی جائے نا ان کو بات کچھ لگتی ہے کہ ہاں پہلے یہ تو سمجھے نا. تو اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اوپر گئے نہیں تھے، اوپر سے آنا نہیں، لیکن آنے کی خبر ہے احادیث میں. اچھا اب آنے کی خبر ہے تو بندہ کدھر ہے؟ بندہ دکھاؤ، کب آئے گا، کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آ چکا ہے. ہاں وہ مسیح مسیح والا، کیونکہ مرزا قادری نے دعویٰ کیا مسیح مسیح ہونے کا، مسیح مسیح ہونے کا کیونکہ دعویٰ کیا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ دعوے دار موجود ہے. نہیں تو تم بندہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بندہ پیش کر دیا، اس نے اوپر جانے نہیں دیا، اوپر سے آنے سے روک دیا، اوپر گیا کوئی نہیں، آیا کوئی نہیں. اچھا احادیث میں آنے کی خبر ہے، بندہ دکھاؤ کدھر ہے. نہیں تو ہم تو دے رہے ہیں، بندہ موجود ہے، دعوے دار موجود ہے. تو یہ سیٹ خالی کرا کے تو وہاں مرزا قادیانی کو بٹھاتے ہیں، وہ خود بیٹھتا ہے. اچھا اب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قرآن سے اوپر جانا، تو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ ہم نے خلاصتاً سمجھ لیا کہ اللہ نے صلیب کا انکار کیا، رفع کا بتایا، صلیب سے انکار، قتل سے انکار اور رفع کیا. اب ہے اگلی بات ان کے نازل ہونے کی خبر. وہ احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تفصیل کے ساتھ بتا دی، تفصیل سے ہمیں خبر دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تفصیل سے. بلکہ احادیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے اصل الفاظ کے ساتھ کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے کیا خبر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی.
ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس میں آقا علیہ السلام قسم کھا کے ایک بات کہہ رہے ہیں، اللہ کا نبی ایک بات قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا بھی ہے۔ میں قادیانی کو توجہ دلانے کے لیے نا بعض دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی بات قسم کھا کے کی جائے اس کی تعویل کوئی نہیں ہو سکتی، یہ خود ہی لکھا میں نے کہا مرزا صاحب نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ مسیح موعود، کہ مسیح موعود نازل ہوگا یا مسیح موعود منتخب ہوگا یا مسیح موعود آئے گا۔ مسیح موعود کا لفظ پوری ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا، کیونکہ قادیانیوں کے ہاں جو مرزا قادیانی کے بارے میں بولا جاتا ہے نا، مسیح موعود علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام۔ تو میں انہیں کہتا ہوں یہ جو تم جملہ بول رہے ہو، یہ جملہ پورے حدیث ذخیرہ حدیث میں یوں اکٹھا مجھے دکھا دو۔ نہیں دکھا پاتے، مجھے نہیں دکھا پایا۔ میں نے کہا یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو، سارے احمدی کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام آ چکے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ جو جملہ ہے نا، ہمیں مسیح موعود کی خبر ہی نہیں ہے، اطلاع ہی نہیں ہے، ہمیں تو ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ پوری ذخیرہ احادیث میں جہاں دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو ساتھ ابن مریم، کہ عیسیٰ کون سے؟ وہ مریم کے بیٹے۔ یہ بات انہیں سمجھانے کی ہوتی ہے۔ یقین کریں وہ بات سر پکڑ لیتے ہیں واقعی کہ ہم نے تو بس یوں ہی سنا تھا مسیح موعود علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا ایک حدیث مبارکہ ایسی مجھے دکھا دو جس میں یہ جو جملہ تمہیں رٹوا دیا گیا، یہ تیسری ایک عجیب سی، ایک فردی سی شخصیت، فردی سا نام۔ ہم تو پابند ہیں نا، وہ مجھے جملہ یاد آ گیا، ہم تو کتاب کے پابند ہیں نا، ہم تو مسلم کتابی ہیں ہم تو مسلم علمی کتابی ہیں، ہم تو پابند ہیں کتاب اللہ کے اور رسول اللہ کے فرمان کے۔ میں نے کہا مجھے آپ کے قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے ثابت کریں، لفظ دکھائیں جو آپ بول رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام اکٹھا نہیں جی، مسیح کا مطلب اور موعود کا میں نے کہا مطلبوں میں پڑھ گئے ہو، یہ جملہ جو بول رہے ہو یہ جملہ دکھاؤ نا۔ اور میں نے کہا ہمارا جو عقیدہ ہے پوری امت مسلمہ کا، اس کے میں آپ کو الفاظ دکھاتا ہوں، ایک نہیں 10 حدیث مبارکہ دکھاتا ہوں، 10 نہیں 50 بھی دکھا دوں گا، 10 تو یہ فوری ہے، چیک کریں ذرا۔ جب وہ دیکھتے ہیں سر پکڑ لیتے ہیں، دیکھو میرے پیارے غور کرو، یہ آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں ہے، کبھی بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقابلے کی فضا نہ پیدا ہونے دیں۔ اسے کہا میں بھی طالب علم ہوں، تحقیق کا سفر شروع کرنا ہے۔ ایک قادیانی بچی MBA کر رہی تھی لاہور میں ہی، قادیانی خاندان سے، تو اس سے ایک مسلمان سہیلی اس کی تھی، تو ان کے گھر آنا جانا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ میری سہیلی تو مرزائی ہے، اس نے گھر بتایا، گھر والے سارے پوچھا تم مرزائی کو لاتی رہی ہو، یہ وہ ہے۔ ایک بھائی ان کا سمجھدار نکلا، اس نے کہا بہنا اگر وہ مرزائی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، کوئی اس سے بات کرے۔ تو وہ اس نے اس کو کہا کہ اپنی بہن کو کہ اسے کہو کہ بھئی تم تحقیق کرو، قادیانیت کفر ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنا اس کو پتہ تھا۔ تو اس مسلمان سہیلی نے اپنی سہیلی کو کہا کہ بھئی بہنا آپ غور تو کرو، مرزائیت تو کفر ہے۔ اس نے کہا ہم تو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں تم سارے یہ مولوی کافر کہنے پہ لگے ہوئے ہو، ہمارا کلمہ وہی ہے، ہماری نماز وہی، باتیں ساری جو پہلے ہو چکی ہیں میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ہر قادیانی، یہ میں جملہ بولنے لگا ہوں صرف سمجھانے کی غرض سے، ہر قادیانی کا یہی دکھ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے امت مسلمہ۔ ہر قادیانی کے اندر یہ غم چھپا ہوا ہے کہ بھئی ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نے ان کو اس دکھ سے نکالنا ہے، یعنی ایک لٹتے ہوئے آدمی کو یہ سمجھانا کہ تم یہاں لٹ رہے ہو یہ زیادہ مشکل ہے، اس کو لوٹنا آسان ہے، اس کو لوٹنا آسان ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھانا کہ یہ فلاں کے ہاتھ تو تم لٹو گے، یہ اس کو یقین دلانا اور سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے بچے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قادیانیوں کا یہ دکھ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں یہ کافر، ہمارے ساتھ یہ سلوک، ہمارے ساتھ یہ رویہ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ۔ تو اس لیے ان کے دکھ کو سمجھتے، کیونکہ آپ معالج ہیں، آپ نے معالج بننا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، 2 سال کے دراسات والے ہیں، سال والے ہیں ساتھی آپ سارے، اس لیے میں آپ سے یہ کھل کے بات، یہ عوام سے کھل کے میں یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بیچارے کسی اور سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں،
آپ مستقبل کے معالج ہیں، تو معالج کو تو چیر پھاڑ کے سارا جسم اندر سے دیکھنا ہوتا ہے۔ معالج جو بنتے ہیں، آپ مجھ سے پڑھے لکھے ہیں زیادہ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ سکولوں کی تعلیم ہے نہ مدرسوں کی تعلیم ہے، بالکل 0 میٹر ہوں، لیکن آپ لوگ اکثر ڈاکٹر جو بنتے ہیں تو وہاں ان کو اعضاء کاٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں، لو جی یہ بازو پڑا ہے، اس کا تجزیہ کرو، وہ کھول کھول کے دیکھتے ہیں، جسم کا سارا چیر پھاڑ کے دکھایا جاتا ہے، پھیپھڑے کدھر ہیں، دل کدھر ہے، دل ادھر ہے یا ادھر ہے، گردے کدھر ہیں، کس مقام پہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے ادھر درد ہو رہا ہے، اب ڈاکٹر کو پتہ ہوگا کہ گردے کدھر ہوتے ہیں، تو اسے سمجھ میں آئے گی ہاں گردوں کا درد ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں کوئی بھی فتنہ ہے یا کوئی بھی کفر ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور اس کی خیر خواہی چاہنا اور اس کا علاج کرنا۔ ہم یہ امت معالجین کی امت ہے، یہ دائی امت ہے۔ ہاں کیس بگڑ گیا ہے اور آپریشن تھیٹر میں مریض پہنچ گیا ہے، پھر اس کا آپریشن ہوگا۔ ہم آپریشن تھیٹر میں پہنچائے بغیر جگہ جگہ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، یہ نقصان دہ ہوتا ہے مریض کے لیے بھی اور معالج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جگہ جگہ آپریشن اس طرح لے کے پھر رہے ہیں، کہیں پہ تیر مارتے ہیں، کہیں پہ سوا مارتے ہیں، کہیں پہ چھری چلا دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی قادیانی بات کرتے ہوئے ایسا لاجواب ہوتے ہیں، لیکن میں فوراً پیچھے آ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو میں لاجواب کر کے اس کو زخمی کر دوں گا، یہ تو آئندہ مجھ سے ملے گا بھی نہیں۔ اور بعض جگہ یوں لوگ محسوس، کئی قادیانی ایسے ہوتا ہے، وہ کہتے نہیں ہم آپ کی بڑی تحقیق ہے جی۔ میں نے کہا یار میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں، خدا کا نام ہے، مجھ سے ملنا تو ترک نہ کرنا، ملنا نہ چھوڑنا، رابطہ رکھنا، میں سیکھنے والا ہوں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ چند چیزوں سے میں گزر چکا ہوں، تو اس لیے میں وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ اب آپ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے، نہیں وہ ہمارے ساتھی ایک ہیں عبداللہ بھائی، کوئی قادیانی سے انہوں نے ملوایا، وہ جس قادیانی سے بھی ملواتے ہلکی پھلکی گپ شپ چلتی، اس کے بعد وہ جب دوبارہ ملاقات کے لیے کہتے، وہ کہتے نہیں اب ہم ان کو تو اپنے مربی صاحب کے ساتھ بٹھائیں گے۔ میں نے کہا یار انہیں کہو کہ بھائی صرف سمجھنے کے لیے ہے یار، محبت سے ایک دفعہ دوبارہ ملاقات کروا دو، پھر میں ان کے پاؤں پکڑ لوں گا کہ یار ہماری آپ کی کوئی مقابلے بازی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہلوان بٹھا دو گے، ایک پہلوان ادھر ہوگا اور وہ یوں۔ میں نے کہا میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، تو اس لیے کبھی بھی مقابلے بازی کی فضا نہ پیدا ہونے دیں۔